ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور آمنت بالله صدق الله العظيم. تو تمہیں جو بھی چیز دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے اور فحش باتوں سے بچتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آ جائے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہا اور انہوں نے نماز قائم کی، اور ان کے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی چڑھائی کی جائے تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ برائی ہے جو بالکل اسی جیسی ہو. اور جو شخص معاف کر دے اور اصلاح کرے، صلح کر لے، تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے. بے شک اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. اور جو آدمی اپنے مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لے لے ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. الزام ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق چڑھائی کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور جو آدمی صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک یہ بڑے اونچے درجے کے کاموں میں سے ہیں. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اور یہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 43 تک کی آیات ہیں. سب سے پہلے جو آج کے درس میں ہم نے آیت پڑھی وہ آیت نمبر 36 ہے، اور اس کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ حقیقت ارشاد فرمائی ہے کہ دنیا میں جس کو جو کچھ دیا جاتا ہے وہ زندگی گزارنے کا سامان ہے. دنیا میں زندگی گزارنے کا سامان ہر ایک کو دیا جاتا ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے حبشی ہو، چاہے افریقی ہو، نیک ہو، برا ہو. ہر ایک کو ہوا بھی ملتی ہے، پانی بھی ملتا ہے، رزق بھی ملتا ہے، اور طرح طرح کی جو نعمتیں ہیں وہ ملتی ہیں، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی ملتی ہیں. تو دنیا میں جو کچھ دیا جاتا ہے وہ زندگی گزارنے کا سامان ہے، وہ ہر ایک کو ملتا ہے. اور یہ اشارہ کر دیا کہ یہ سامان ہے جو ایک عارضی مدت کے لیے ہر انسان کو دیا جاتا ہے، چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر ہو. اور یہ سامان پیدا ہونے کے بعد اس کو دیا جاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ سامان بڑھتا رہتا ہے، اس کی ضروریات بڑھتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ سامان میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں، اور پھر جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ سارا سامان یہیں چھوڑ کے اسی طریقے سے آگے چلا جاتا ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا تھا. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو جسم پر کپڑے تک نہیں ہوتے، اور آدمی جب مرتا ہے تو اپنی تمام ظاہری مملوکہ چیزوں کو چھوڑ کے مرتا ہے، اور اس طریقے سے کہ قبر میں کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی، اور کفن بھی اوپر والوں کی مرضی ہے، پہنا دیں جیسا پہنا دیں، وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو جس طرح خالی ہاتھ اس دنیا میں آیا تھا اسی طریقے سے خالی ہاتھ آگے چلا جاتا ہے. اور دنیا میں جتنی چیزیں ہر انسان کو ملتی ہیں وہ صرف زندگی گزارنے کا سامان ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. آدمی ہوٹل میں جاتا ہے
کرائے پر جگہ لیتا ہے، پیسے اس کے پاس ہیں، اب جناب بستر بھی لگا ہوا ہے، مساری بھی لگی ہوئی ہے، فرض کرو اے سی بھی ہے، اندر فریج بھی ہے، ساری نعمتیں ہیں، لیکن وہ جانتا ہے کہ مجھے چند روز یہاں گزارنے ہیں، پھر مجھے یہاں سے آگے جانا ہے۔ تو یہ پوری دنیا کی زندگی ہمارے لیے ایک سرائے ہے، ایک ہوٹل ہے، ایک امتحان گاہ ہے، جہاں ہمیں بھیجا گیا ہے، اور ہم کچھ عرصے یہاں رہتے ہیں، یہاں کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہمیں ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، نہ ہمارے آبا و اجداد رہے، نہ اچھے لوگ رہے، نہ برے لوگ رہے، نہ انبیاء رہے، نہ مسلمان رہے، نہ کافر رہے، کسی نے یہاں رہنا نہیں ہے، سب نے کچھ عرصے زندگی گزارنی ہے، یہاں کی چیزوں کو استعمال کرنا ہے، پھر آگے چلے جانا ہے۔ تو آیت نمبر 36 کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بڑی حقیقت ارشاد فرما دی، اور اگر یہ حقیقت ہی ہم سمجھ لیں تو ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں، اور ہم جو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں وہ الٹی سیدھی باتیں سیدھی ہونے لگیں۔ تو قرآن مجید کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، تمہیں جو بھی چیز دی گئی ہے، جو بھی چیز تمہیں دی گئی ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، اور سننے کی طاقت ہے، بولنے کی طاقت ہے، چلنے پھرنے کی طاقت ہے، پیسہ ہے، مکان ہے، سواری ہے، بیوی، بچے، کاروبار، ملازمت، جو بھی چیز تمہیں دی گئی ہے، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ متاع کہتے ہیں اس سامان کو جس سے آدمی نفع اٹھائے، یعنی وہ اس میں حقیقت میں اس کا مالک نہیں ہوتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں عارضی طور پر مالک بھی بنا دیتے ہیں کہ بھئی یہ تمہاری ملکیت ہے، یہ باپ کی ملکیت ہے، یہ بھائی کی ملکیت ہے، لیکن وہ ملکیت عارضی ہوتی ہے۔ این امانت چند روزہ نزد ماس، ورنہ مالک ہر شے خداس۔ بچپن میں ہم اپنی ہر کتاب پہ لکھتے تھے، اس زمانے میں ہمیں ہمارے بزرگ یہی تعلیم دیتے تھے کہ یہ سب امانتیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں، ورنہ ہر چیز کا مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا نام ہے وارث، الوارث الرشید، اصل وارث اللہ تعالیٰ ہے۔ البتہ اتنی بات ہے کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو ہماری چیزیں لے کر دوسروں کو دے دی جاتی ہیں، پھر وہ مر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے لے کے اوروں کو دے دیتے ہیں، اصل وارث تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کو قرآن نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، تمہیں جو بھی چیز دی گئی ہے، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کا سامان ہے، یعنی گزارے کا سامان ہے۔ اور حضرت شیخ الہند نے متاع کا ترجمہ کیا برت لینا، برتنے کی چیزیں ہیں، برتنا کہتے ہیں اردو میں استعمال کرنا، بھئی یہ تمہیں چیز دی گئی ہے، اس کو برت کے واپس کر دینا۔ تو دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ برتنے کے لیے ہیں، استعمال کرنے کے لیے ہیں، استعمال کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور پھر سمجھو کہ یہ تو چیز مجھے یہاں چھوڑ کے جانی ہے۔ تمہیں جو بھی چیز دی گئی ہے، تمہیں جو بھی چیز دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ وما عند اللہ خیر و ابقا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی چیزوں کے بارے میں دو لفظ ارشاد فرمائے کہ آخرت کی چیزیں بہتر بھی ہیں اور باقی رہنے والی بھی ہیں۔ دنیا میں آدمی کو جتنی چیزیں ملتی ہیں تو وہ کبھی بہتر ہوتی ہیں، کبھی بہتر نہیں ہوتی، اور اگر بہتر بھی ہوں، یعنی حلال طریقے سے حاصل کی گئیں، حلال طریقے سے رکھی گئیں، ان کے حقوق بھی ادا کیے گئے، تو بھی اس کے ساتھ مسائل بہت ہوتے ہیں، کبھی یہ خراب، کبھی یہ چیز، کبھی یہ، کبھی وہ۔ اور آخرت کی جو نعمت ملے گی تو وہ تو بہترین ہوگی۔ دوسرا، دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ فانی ہوتے ہیں، کل من علیہا فان۔ قرآن مجید نے سورۃ الاعلیٰ میں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔
ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ بات تمام صحیفوں میں چلی آ رہی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ بات سمجھائی گئی کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح مت دو۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما عند اللہ خیر و ابقا، جو بات سورۃ الاعلیٰ میں ہے وہ یہاں بھی ہے، جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ دنیا کی چیزیں کبھی بہتر ہوتی ہیں، کبھی بہتر نہیں ہوتی، اور باقی تو رہتی نہیں، فانی ہیں، آدمی بھی فانی، چیزیں بھی فانی۔ لیکن آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ بہتر بھی ہیں اور باقی رہنے والی بھی ہیں۔ تو فرمایا وما عند اللہ خیر و ابقا، اور جو کچھ اللہ کے پاس نعمتیں ہیں وہ بہتر بھی ہیں اور باقی رہنے والی بھی ہیں، لیکن وہ ملیں گی کن کو؟ اب آگے ان لوگوں کا ذکر کیا گیا اور ان کی صفات ذکر کی گئیں۔ سب سے پہلی صفت ذکر کی گئی للذین آمنوا، کہ آخرت کی چیزیں ملیں گی ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ پہلی شرط ہے ایمان، کیونکہ اس کے بغیر کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور آگے دوسری صفت ذکر کی وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ چیز ملی ہے اور جو ہمارے پاس ہے اور جو ملے گی وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی عطا ہے۔ پھر اس کی دو صورتیں ہیں، ایک توکل اعتقادی ہوتا ہے، وہ تو ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور ایک توکل جو ہے وہ عملی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے جو بھروسہ کروں گا اسی کا کروں گا، اسی پر کروں گا، شکر ادا کروں گا تو اس کا کروں گا، لوگوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا، لیکن اصل شکر اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ اللہ کی نعمت پاس جو نعمتیں ہیں وہ لیکن یہ سمجھو کہ اصل شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ دوائی پینے میں کوئی حرج نہیں، آپ کھانا کھاؤ، مگر سمجھو کہ اس سے جو قوت حاصل ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سب کام اسباب اختیار کرو، دکان کھولو، مگر سمجھو کہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جو بھی انسان کام کرے، اسباب اختیار کرے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور کئی مرتبہ میں آپ کو وہ حدیث سنا چکا ہوں کہ ایک دیہاتی نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اونٹوں کو چھوڑ کر توکل کروں یا اونٹوں کو باندھ کر؟ آپ نے فرمایا اعقلھا وتوکل، پہلے اونٹوں کو باندھو اور پھر اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اسباب اختیار کرنے چاہیے، بلکہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو آدمی اسباب اختیار کر کے توکل کرتا ہے اس کا توکل زیادہ اونچا ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے، دو آدمی موٹر سائیکل پہ آئے، ایک نے تالا ہی نہیں لگایا، اس سے کہا کہ بھائی تالا نہیں لگا رہے، بس جی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، اللہ میری سائیکل کی حفاظت کرنے والا ہے، آ گیا یہاں۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے جناب پہلے ایک تالا لگایا، پھر دو تالے لگائے، اور کہا بھائی تالے تو میں نے لگا دیے، بھروسہ میں اللہ تعالیٰ پہ کرتا ہوں۔ اب ایک وہ آدمی ہے کہ جس نے اسباب اختیار نہیں کیے، اللہ پہ بھروسہ کیا، دوسرا وہ آدمی ہے جس نے دو سبب اختیار کیے مگر ان تالوں پہ نظر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ پہ نظر ہے۔ کس کا توکل بڑا ہوا ہے؟ توکل اس آدمی کا بڑا ہوا ہے کہ جس نے دو تالے لگائے ہوئے ہیں مگر دو تالوں پر اس کو بھروسہ نہیں ہے۔ ایک آدمی دوائی نہیں کھاتا، دوسرا دوائی کھاتا ہے مگر یہ سمجھتا ہے کہ دوائی تو کبھی فائدہ دیتی ہے، کبھی الٹا نقصان کر دیتی ہے، سائیڈ ایفیکٹ اس کے کھڑے ہو جاتے ہیں، شفا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ دوائی بھی کھا رہا ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تداووا یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو دوا کیا کرو، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ دوائی شافی نہیں ہے، شفا دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو جو آدمی اسباب اختیار کر کے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اس کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کی نعمتیں ان لوگوں کو ملیں گی جو ایمان لائے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو آخرت کی نعمتیں ملیں گی،
والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور فحش باتوں سے بچتے ہیں۔ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بعض گناہ چھوٹے ہوتے ہیں، بعض گناہ بڑے ہوتے ہیں۔ چھوٹے موٹے گناہ تو ہر انسان سے کچھ نہ کچھ ہوتے ہی رہتے ہیں۔ آدمی چل رہا ہے، کسی سے غلطی سے ٹکرا گیا، کونی کسی کو لگ گئی، یا غلط جگہ میں نگاہ پڑ گئی، فوراً اس نے ہٹا لیا آگے چھوٹے موٹے گناہ وہ تو معاف ہو جاتے ہیں وضو سے بھی، نماز سے بھی اور نیکیوں سے، لیکن بڑے گناہ جو ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو جو آخرت کے جن کو آخرت کی نعمتیں ملیں گی ان کی زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہیں۔ اس کو قرآن کہتا ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ ہر گناہ ہی بڑا ہوتا ہے، اور چھوٹے گناہ کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ سوٹ کیس ہے، آپ اس میں بڑا انگارہ رکھ دو وہ بھی نقصان دہ ہے، چھوٹی سی انگاری رکھ دو وہ بھی نقصان دہ ہے، بڑا اسپارک ہو شعلے بہت زیادہ نکلیں وہ بھی نقصان دہ ہے، چھوٹا سا اسپارک ہو تھوڑے شعلے نکلیں وہ بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ بعض اوقات اسپارک ہوتا ہے اور چھوٹے شعلے نکلتے ہیں، قریب میں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے وہ آگ پکڑ لیتی ہے، وہی چھوٹی سی چیز بڑی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے کسی چھوٹے گناہ کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور علماء نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی بھی چھوٹا گناہ اگر آپ مسلسل کرتے رہیں گے وہ بڑا گناہ بن جائے گا، وہ گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو قرآن کہتا ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، اور ایک عجیب بات میں یہ عرض کروں کہ جو آدمی بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے وہ عام طور سے چھوٹے گناہوں سے خود بخود ہی بچنے لگتا ہے۔ یہ عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اگر کوئی آدمی جو ہے وہی چاہے گا کہ کوئی بہت بڑا گندا ہاتھ یہاں نہ لگے اور میرا سارا ہی خراب نہ ہو، تو وہ چھوٹا سا داغ بھی نہیں پھر پسند کرے گا، چھوٹا سا داغ بھی لگے گا وہ کہے گا اس کو بھی صاف کرو، کیونکہ اس کو کپڑے صاف رکھنے کی عادت ہے۔ تو اگر بڑا داغ لگے گا تو زیادہ پریشان ہوگا، چھوٹا داغ لگے گا تو بھی اس کو برداشت نہیں کرے گا، جلدی سے دھو کے صاف کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو جب آدمی بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے کی بھی اس کو توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، اور فواحش سے بچتے ہیں۔ فواحش کا ترجمہ بعض حضرات نے یہ کیا کہ وہ بڑے گناہ کہ جن پر حد جاری ہوتی ہے، جن پر حد جاری ہوتی ہے، لیکن کئی علماء نے کہا کہ فواحش سے مراد ہیں وہ باتیں جو فحش اور بے حیائی کے دائرے میں آتی ہیں۔ اور بھی گناہ ہوتے ہیں لیکن جو بے حیائی کے کام ہیں اس کی خرابی بہت زیادہ ہوتی ہے، دل تاریک ہو جاتا ہے، اندر ظلمت پیدا ہو جاتی ہے، چہرے پر بھی ظلمت آ جاتی ہے، آدمی چھپ چھپ کے بری چیزیں دیکھتا رہے، برائیاں کرتا رہے چھپ چھپ کے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا چہرہ، اس کا دل جو ہے وہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ مسلمان وہ ہیں جن کو آخرت کی نعمتیں ملیں گی، یہ بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچتے ہیں اور فحش باتوں سے بھی بچتے ہیں، فحش باتیں چاہے بڑی ہوں چاہے وہ فحش باتیں چھوٹی ہوں۔ آگے قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو غصہ آتا ہے معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن عجیب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ان کو غصہ نہیں آتا، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ان کو غصہ نہیں آتا، بلکہ فرمایا غصہ ان کو آتا ہے۔ اور اسی لیے علماء نے لکھا کہ غصے کا آنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بھوک کا لگنا کوئی عیب کی بات نہیں، پیاس کا لگنا کوئی عیب کی بات نہیں، پیشاب پخانے کا تقاضا ہونا کوئی عیب کی بات نہیں، شہوت کا ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، غصے کا آنا بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ ہر اچھے آدمی کو جو حساس ہوگا غلط بات پر
ضرور غصہ آئے گا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنا غصہ آیا، ہم نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ اور بعض صحابہ فرماتے ہیں حتیٰ کأنما فقی فی وجنتیہ الرمان، ایسا لگتا تھا، اتنا غصہ تھا اور چہرے مبارک ایسا سرخ ہو گیا، ایسا لگتا تھا کہ آپ کے رخساروں میں، آپ کے گالوں میں سرخ انار کا رس ٹپکا دیا گیا ہے، سرخ انار کا رس ٹپکا دیا گیا، اتنا غصہ آپ کو آتا تھا۔ لیکن مجال ہے، اتنے غصے کے باوجود بھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ہاتھ اٹھایا ہو، پاؤں مارا ہو، یا آپ نے کوئی سخت جملہ کہا ہو، کبھی نہیں۔ غصہ آتا تھا آپ کو، لیکن آپ اسے پیتے تھے۔ اسی لیے قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جنت تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو غصے کو پینے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ جو جن کو والفاقدین الغیظ، جن کو غصہ آتا ہی نہیں، غصہ نہیں آئے گا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر صحیح آدمی صحیح ہوگا تو غلط بات پہ تو غصہ آئے گا، لیکن غصہ آنے کے بعد آپ اپنا ہاتھ چلانے لگیں، اپنا پاؤں چلانے لگیں، اپنی زبان سے الٹی سیدھی باتیں کرنے لگیں، یہ خطرناک ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ فلاں آدمی نے یہ سخت جملہ کہا ہے، اتنا آپ کو غصہ آیا کہ آپ کے چہرے مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا رحم اللہ موسیٰ لقد اوذی باکثر من ھذا فصبر، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، انہیں مجھ سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئیں، انہوں نے صبر کیا، میں بھی صبر کروں گا۔ اب دیکھو اتنا غصہ آ رہا ہے لیکن غصہ پی رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح تکلیفیں پہنچائی گئی، انہوں نے صبر کیا، میں بھی صبر کروں گا۔ قرآن مجید نے یہاں یہ نہیں کہا کہ غصہ نہیں آتا، بلکہ قرآن نے یہ کہا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب ان کو غصہ آتا ہے معاف کر دیتے ہیں، جب غصہ آتا ہے بخش دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب ان کو غصہ آتا ہے معاف کر دیتے ہیں۔ آگے انہی کی صفت ذکر کی گئی وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کا کہنا مانتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کا کہنا مانتے، اپنے رب کا کہنا ماننا چاہیے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے احکام، آیت اور حدیث سے بحث نہیں کرنی چاہیے، میں کہنا ماننا ہے، چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے۔ اشکال اگر آپ کو ہے اس وقت میں مان لو، پھر اس کے بعد اشکال دور کرنے کی کوشش کرو، علماء سے پوچھو، لوگوں سے پوچھو، اشکال دور ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کان وقافا عند کتاب اللہ، کہ ان کے سامنے اگر کوئی اللہ کی کتاب آیت پڑھی جاتی تھی فوراً کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی ہلتے نہیں تھے اپنی جگہ سے، فوراً قبول کر لیتے تھے۔ تو قرآن کہتا ہے والذین استجابوا لربہم، اور یہ جن کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، اپنی رب کی بات پر لبیک کہتے ہیں، اپنے رب کی بات مانتے ہیں۔ استجابہ یستجیب استجابتاً کا مطلب ہے قبول کرنا، ماننا، لبیک کہنا، تسلیم کرنا، جو اپنے رب کی بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگلی صفت ذکر کی، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نماز قائم کی، نماز قائم کی۔ نماز دین کا ستون ہے، اور نماز کو قائم کرنا یہ مسلمان کا ایک اہم فریضہ ہے، اور اسی کے نتیجے میں آخرت کی نعمتیں ملتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی بات مانی اور انہوں نے نماز قائم کی۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اگلی صفت یہ ذکر کی گئی کہ ان کے معاملات ان کے درمیان مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ یہ اہم بات ذکر کی گئی وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ جملہ ہے جس کی وجہ سے اس پوری سورت کا نام رکھا گیا سورۃ الشورى۔ یہ 25ویں پارے کی سورت ہے سورۃ الشورى، جو آج کل ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں یہ جملہ آیا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات آپس کے مشورے سے
طے ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی اور جنت والوں کی، اہل اللہ کی اور صحیح مسلمانوں کی یہ صفت ہے کہ وہ آرڈر از آرڈر نہیں کرتے، مشورہ کر کے کام کرتے ہیں۔ جو بھی اہم کام ہو یا جس میں دوسروں کے ساتھ مشورہ لینا مناسب یا ضروری ہو تو مشورے سے کام کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ اور حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب قدس اللہ سرہ، ان دونوں کی کتاب ایک زمانے میں نے مرتب کر کے چھاپی تھی۔ اس میں اسلام میں مشورے کی اہمیت اور کافی تفصیل ہے اس کے اندر، اور اس میں یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ آدمی کو جلد بازی میں خود کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مشورہ کرنا چاہیے، مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی سورۃ آل عمران کے اندر نبی کریم صلی اللہ، سورہ آل عمران یا سورۃ النساء، اس میں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، سورہ آل عمران میں ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی آپ صحابہ سے اہم کاموں میں مشورہ کیا کیجئے۔ چنانچہ جب بھی کوئی اہم کام ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ ایک سے مشورہ کیا، دوسرے سے کیا، تیسرا سے کیا۔ غزوہ بدر جب ہونے لگا آپ نے ایک سے مشورہ کیا، ابو بکر صدیق سے نے جواب دیا، عمر فاروق نے جواب دیا، مقداد ابن الاسود نے جواب دیا، لیکن آپ کو اطمینان نہیں ہوا، سمجھتے تھے کہ یہ سب مہاجر ہیں، انصار کوئی نہیں بول رہا۔ چنانچہ پھر آپ نے کہا کہ اشیروا علی ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو۔ اس کے بعد جو انصار تھے انہوں نے مشورہ دیا، اور حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے زبردست مشورہ دیا۔ پھر آپ میدان میں آگے بڑھے، بغیر مشورے کے نہیں بڑھے، اور یہ طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ ہر اہم کام میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنی بیوی سے مشورہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کوئی مسئلہ ہو گیا، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ جو تھے وہ بہت ہی اس صلح سے ناراض تھے اور وہ سر نہیں منڈا رہے تھے۔ آپ گھر تشریف لے گئے اور آپ نے حضرت ام سلمہ سے عرض کیا، گھر سے مراد ہے خیمہ، خیمے میں تشریف لے گئے، وہاں ام سلمہ سے فرمایا کہ آج عجیب واقعہ ہوا، میں نے صحابہ کو حکم دیا کہ اب تم سر منڈا لو، ہم نے صلح کر لی ہے مشرکین مکہ سے، مگر وہ غم کی وجہ سے سر نہیں منڈا رہے۔ ام سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ان کو کچھ نہ کہیے، آپ خود باہر چلے جائیے، اپنا سر منڈا لیجئے تو صحابہ بھی پھر سر منڈا لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے مشورے پر عمل کیا اور جا کر حلاق کو بلایا، اس نے آپ کا سر مونڈا، سارے صحابہ جمع ہو گئے، وہ بھی سر اپنا اپنا سر مونڈنے لگے، حتیٰ یحلق بعضهم بعضا۔ تو آپ مشورہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مجلس شورا تھی، اس میں آپ بوڑھے لوگوں سے، تجربہ کار لوگوں سے بھی مشورہ کیا کرتے تھے اور نوجوانوں سے بھی مشورہ کرتے تھے، اور کئی نوجوان آپ کی شورا کے اندر شامل تھے۔ تو یہ مشورہ کر کے کام کرنا یہ بہت ہی مفید چیز ہے۔ ایک روایت ہے، وہ روایت اگرچہ کوئی بہت زیادہ سند کے اعتبار سے قوی تو نہیں ہے، لیکن مفہوم اس کا صحیح ہے، اور وہ یہ ہے ما خاب من استخار وما ندیم من استشار۔ جو آدمی استخارہ کر کے کام کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، اور جو آدمی مشورہ کر کے کام کرتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ آدمی کو استخارہ کرنا چاہیے اور مشورہ کرنا چاہیے، لیکن یہ استخارہ مشورہ ان کاموں میں ہوتا ہے جو اہم کام ہو۔ اب ظاہر ہے کہ آپ یہ مشورہ کریں کہ آج ناشتہ کروں یا نہ کروں، یا جناب میں آج فجر کی نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، بیوقوفی کی بات ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو کام کرنے ہی کرنے ہیں تو وہ تو، لیکن جس میں کرنے نہ کرنے دونوں کا احتمال ہوتا ہے اس میں مشورہ کرنا بھی سنت ہے، استخارہ بھی سنت ہے۔ ما خاب من استخار وما ندم من استشار۔ حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے الحمدللہ میں نے کبھی کوئی کام بغیر مشورے کے نہیں کیا، اور فرماتے تھے کہ جب تک میرے ضابطے کے بڑے رہے میں نے اپنے بڑوں سے مشورہ کیا، جب میرے ضابطے کے بڑے نہیں رہے
تو جو میرے ساتھی ہیں یا مجھ سے چھوٹے ہیں ان سے مشورہ کرتا ہوں۔ ہمارے حضرت مفتی رفیع صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت سے سلامت رکھے، چھوٹی سی بھی بات ہوگی جناب ایک 3-4 افراد کو بلا لیں گے، بتاؤ بھی مشورہ دو، یہ کام اس طرح کریں یا اس طرح کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مشورہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کا حکم ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ اور خاص طور پر جن لوگوں سے معاملہ، اگر مدرسے کا معاملہ ہے مدرسے والوں سے مشورہ کرنا چاہیے، گھر کا معاملہ ہے تو گھر والوں سے مشورہ کرنا چاہیے، بھئی فلاں کی دعوت کر دوں، کل کروں، آج کروں، یہ نہیں کہ آرڈر از آرڈر، بھئی مشورہ ہے، کیونکہ گھر والوں کو نے بھی تو کھانا پکانا ہوگا، ان کے بھی تو کچھ اپنے مسائل ہیں، تو اگر مدرسے کا کام ہے مدرسے والوں سے مشورہ کرو، دکان کا کام ہے تو دکان کے ساتھیوں سے مشورہ کرو۔ ایک تجارت کے اندر 3 پارٹنر ہیں، ایک پارٹنر اپنا آرڈر از آرڈر دیتا چلا جا رہا ہے، باقی 2 پارٹنروں سے مشورے نہیں کر رہا، کیا صحیح ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیسے سب کے برابر لگے ہوئے ہیں، نفع نقصان سب کا برابر ہے، آپ بغیر مشورے کے کس طریقے سے کام کر رہے ہو؟ یہ اکثر مصیبت ہمارے ہاں پھیلی ہوئی ہے کہ ہم جناب یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل بہت زیادہ ہے، بیوی کو کچھ پتہ نہیں، بچوں کو کچھ پتہ نہیں، ملازموں کو کچھ پتہ نہیں، میرے باقی پارٹنروں کو کچھ پتہ نہیں، بس یہ میں جو ہے نا اس نے تباہ کر رکھا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے مقدس کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بہتر آپ کی رائے ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ معاملات میں صحابہ سے مشورہ کیا کریں، اور قرآن نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مسلمان جو ہوتے ہیں ان کا معاملہ آپس کے مشورے سے طے ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہم لوگوں کی عادت بنی ہوئی ہے کہ جو ہمارے دماغ میں آیا، جو خیال میں آیا، سمجھا ہم بزرگ بھی ہیں، نماز بھی پڑھ کے آئے ہیں، اور جناب یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، بس جو ہم فیصلہ کریں گے وہی صحیح ہوگا۔ ارے بھائی فیصلہ تم نے اکیلے تو نہیں کرنا، کام جب کرو گے اس میں تو اور لوگوں کی بھی شرکت ہے، پارٹنروں کی شرکت ہے، بیوی بچوں کی شرکت ہے، ملازمین کی شرکت ہے، آخر ان سے بھی تو کچھ مشورہ کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی رائے دے دیں جس میں آپ کے لیے زیادہ خیر ہو، اس رائے کو اختیار کر لو۔ تو اپنی رائے کو سب سے زیادہ مقدس سمجھنا اور اپنی رائے کو حرف آخر سمجھنا اور دوسروں کو خاطر میں نہ لانا، یہ تکبر کی بدترین صورت ہے۔ اور جو آدمی مشورہ کرتا ہے سمجھ لیجئے اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اس سے بھی مشورہ کر رہا ہے، اس سے بھی مشورہ کر رہا ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر معاملے میں ہر آدمی سے مشورہ، ظاہر ہے گھر کا معاملہ ہوگا آپ گھر والوں سے مشورہ کریں گے، دکان کا معاملہ ہوگا آپ دکانوں سے مشورہ کریں گے، کلاس کا معاملہ ہوگا آپ کلاس کے ساتھیوں سے مشورہ کریں گے، آپ کے دارالاقامہ کے کمرے کا معاملہ ہوگا دارالاقامہ کے کمرے کے جو 4-5 ساتھی ان سے مشورہ کریں گے۔ تو کس سے مشورہ کرنا ہے یہ تو فیصلہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن خود رائے کے ساتھ بغیر مشورے کے جو آپ کام کرتے ہیں یہ بدترین صورتحال ہے، اور اس سے سخت نقصان ہوتا ہے، اور نقصان ہونے کے علاوہ اس میں یہ تکبر کی علامت ہے، اور اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا کرے۔ تو قرآن فرماتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان مسلمانوں کا جو کام ہے وہ آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ امر ہر اہم کام کو کہا جاتا ہے، اسی سے معلوم ہوا کہ وہ کام جو عام سے ہے اور جو آدمی روزمرہ ہی کرتا ہے، ظاہر ہے اس میں تو مشورہ کرنا مناسب ہی نہیں ہوتا، نماز پڑھنی ہے، اسکول جانا ہے یا دفتر جانا ہے، تو جو روٹین کے کام ہے وہ تو، لیکن کوئی بھی اہم کام آ جائے جس میں کرنے اور نہ کرنے کا خیال ہو رہا ہو تو اس میں مشورہ کرنا سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ آگے آیت نمبر 38 کا آخری حصہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں جتنی چیزیں ملی ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ جب ہم پیدا ہوئے یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں تھیں، جب ہم اس دنیا سے جائیں گے یہ چیزیں یہیں رہ جائیں گی۔ جب یہ بات ہے کہ سب چیزیں ہیں تو ان جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا چاہیے، دوسروں کو بھی دینا چاہیے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے
اگر نعمتیں دی ہیں، آپ ساری نعمتیں اپنے پیٹ میں نہیں ڈال سکتے، آپ کو ان نعمتوں میں دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہیے، چاہے گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، پڑوسی ہیں، ان سب کو ان نعمتوں میں تھوڑا 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 شریک کرنا چاہیے۔ یہ بھی مسلمانوں کی خصوصیت ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب قدس اللہ سر اتنی موٹی کتاب لکھی، فضائل صدقات، وہ اسی کام کے لیے کہ سب کچھ خود کھانے کی یا اپنی الماری میں یا بینک میں جمع کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور یہی آخرت کے لیے بہتر ہے۔ اب یہ آیت نمبر 38 تک ہم پہنچے ہیں، لیکن چونکہ وقت کم ہے اس لیے بس 36، 37، 38 تین آیتوں کا ترجمہ دوبارہ کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں جتنی بھی چیزیں دی گئی ہیں وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والا بھی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے اور فحش باتوں سے بچتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے معاف کر دیتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کہا مانا اور نماز قائم کی، اور ان کے معاملات ان کے درمیان آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ واللہ سبحانہ وتعالی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تو